ہائے بیمار مہاری ہائے سجاد مہاری ہائے بیمار مہاری ہائے سجاد مہاری مچاؤ شور مچاؤ شور لوگوں سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے درے زندان میں بیٹھا مسافر صبر سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ صلوات اللہ محمد و آل محمد رونے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے رونے شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں اماں کب گھر جائیں گے ہے پھوپھی قید میں بولی بال سکینہ یاد بہت آتا ہے مدینہ پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ ہو گیا مشکل اب تو جینا جل گئے خیمے لٹ گیا سامان کب گھر جائیں گے ہے پھوپھی بیان کرنے بیان آئے ہیں تو آئے حسین بیان کرنے بیان آئے ہیں تو آئے حسین کربلا کے دشت میں درد آئے ہیں تو آئے حسین درد کے منظر راہوں میں بازار لے آئے کیا ستم زندہ میں گزرے پوچھو پوچھو آئے حسین بیان کرنے بیان آئے ہیں تو آئے حسین بیان کرنے بیان آئے ہیں تو آئے
شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا آب غریب قافلے سالار کربلا بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا وارث حسینیت کا ہے بیمار کربلا جو سہ گیا مصائب کو آزار کربلا ہے تاجدار درد و گرفتار کربلا بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ایک پاہ گزرے زمان میں رنج و غم ہے سہے نہ عابد بیمار سہے نہ عابد بیمار سہے نہ عابد بیمار سالم ہے شہید ہوتے ہوئے باپ کو بسر دے گا پہ نیزے ہے سرے پدر دے گا جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دے گا ممی کو آنکھوں سے بلوے ملا سر دے گا کسی نبی پہ نہ اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح حدیث کا جو اس مریض پہ ہر طرح جو اس مریض پہ ہر طرح حدیث کا بیمار ہے سجاد
دوا کوئی نہیں بیمار ہے سجاد دوا کوئی رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي التحامي مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، جس شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ شب شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ آپ کے اور ہمارے امام چہارم کی شہادت کے سلسلے سے اس مجلس کا انعقاد ہے۔ اللہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادتوں کو قبول فرمائے اور عزاداران مظلوم کربلا میں ہم سب کا شمار ہو سکے۔ واقعاً یہ ذکر، یہ مجلسیں ہمارے لیے فخر و مباحات کا موقع ہے۔ بارش مسلسل جاری و ساری ہے، لیکن جو عقیدہ آل محمد ہمارے سینوں میں وابستہ ہے، وہ اس عقیدے کو نہ یہ بارش روک سکتی ہے نہ طوفان، کیونکہ طوفان اور ہوائیں اور بادل اور بارش ان کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، لیکن جس ذکر کے لیے آپ اور ہم اکٹھے ہوئے، یہ وہ غم ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو سننے کے لیے آسمان کے ملائکہ بھی زمین پر آتے ہیں، اور ہر فرشتے کو ہر مجلس میں موقع نہیں ملتا۔ اگر 1000 فرشتوں کو اجازت ملی تو گویا کہ 1000 فرشتے پھر متمنی ہے کہ پروردگار وہ کون سی مجلس ہوگی کہ جس میں ہماری شرکت ہو۔ یعنی ملائکہ بھی اس مجلس کے متمنی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی وجہ محسوس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجلس ہی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ایک معصوم نہیں 14 کے 14 معصوم سے ملاقات ہوتی ہے، اور بالخصوص
جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے۔ اولاً میں آپ حضرات کی خدمت میں آیت کا ترجمہ کر دوں، اور یہیں سے کیونکہ امام سجاد کے حوالے سے یہ مجلس ہے، اسی عنوان کے ماتحت کچھ گفتگو آپ حضرات سے میں کروں۔ ارباب نظر سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، اس کی آیت مبارک وافی کی میں نے تلاوت کی ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ کل کائنات کو سمیٹ کر اللہ نے امام مبین میں رکھا ہے۔ جیسے کہ ہر خشک و تر اللہ نے قرآن میں رکھا، ویسے ہی ہر شے کو سمیٹ کر اللہ نے امام مبین میں رکھ دیا۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ قرآن میں ہر خشک و تر ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن صامت۔ نہ قرآن صامت ناطق سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ قرآن ناطق صامت سے جدا ہو سکتا ہے۔ قرآن ناطق اور قرآن صامت، قرآن صامت کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور قرآن ناطق کہتے ہیں محمد اور آل محمد کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، تھوڑا سا بارش کا احساس مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ تھوڑا تھوڑا اگر میرے ساتھ آپ چلتے رہیں گے، زبان سے تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے، تو میرا بھی من کرے گا کہ میں آپ کو کچھ سنانے کی کوشش کروں۔ اور اگر میں اکیلا ہی پڑھتا رہا تو پھر انسان تھوڑا سا مایوسی کے طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کے توجہات کو مبذول کرنے کے لیے میں اس منزل کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں۔ یعنی اللہ نے ہر خشک و تر کو قرآن میں رکھا۔ پھر یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ یعنی ادھر قرآن ناطق ہے اور ادھر قرآن صامت ہے۔ ہر خشک و تر ہے، چاہے دنیا کا کوئی شے۔ یعنی خود وہ مولا متقیان کا جملہ میں آپ کو یاد دلاؤں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ یہ جملہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو علوم آل محمد سے بچی ہوئی ہو۔ یعنی اگر تم قرآن کے رموز کی ایک آیت کے 10 مطالب جانتے ہو تو ہر آیت کے پیچھے اللہ نے 70 رموز رکھے ہیں، 70 راز رکھے ہیں، اور 70 راز کو پہچاننے والا آج تک دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ بس وہ وارث قرآن ہے، محمد اور آل محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد۔ واقف ہے، کوئی نہ سمجھا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کے اندر انسان کو تدبر کرنا چاہیے، قرآن کے اندر انسان کو فکر کرنی چاہیے، قرآن کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن خالی شادیوں میں لفافے میں بند کر کے طاق میں رکھ دینے کا نام نہیں ہے۔ قرآن نماز کے بعد تلاوت کرنے کا نام ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے اس قرآن کو کس کی شان میں لا بہادر کہا، کہاں خیر کی آیت ہے، کہاں شر کی آیت ہے، کہاں پر اللہ نے حرام کو بتایا، کہاں حلال کی ہمیں تمیز بتائی۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا اور قرآن کے وارث ہم تک نہ پہنچاتے تو آج یہ مطالب اسلام ہم تک نہ پہنچتے۔ یعنی حسین ابن علی نے سر کٹا کے نوک نیزہ کی بلندی سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا، نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تھوڑا سا ذرا سستی سے محسوس کر رہے ہیں آپ، تھوڑا سا جیسے میں اجاگر ہوں، آپ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ سطح ذہنی کو بلند کریں تاکہ میں اپنے مطالب کو آپ حضرات تک رکھ سکوں۔ عزیزان محترم، آج تک مجھے تاریخ کی کسی بھی انبیاء، اولیاء، اوصیاء میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے بدن سے سر کو جدا کر دیا گیا ہو اور وہ پھر بولا ہو۔
کوئی آج تک ایسی مجھے منظر کشی نظر نہیں آئی ہے، اگر آئی ہے تو واقعے کربلا کے بعد آئی ہے۔ یعنی سر امام حسین سے علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ پہچانو تم ہمارے جسموں سے سر جدا کر سکتے ہو لیکن قرآن جدا نہیں کر سکتے، قرآن جدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کیا کیا مطالب تھے قرآن میں؟ سورہ دہر ہے جو آل محمد کی فضیلت میں ہے، قلب قرآن، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، یعنی اتنے وہ سورے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نزول ہوئے۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا امام حسین کو کہ جو ان کی شان میں سورے نازل ہوئے تھے ان کی تلاوت کرتے، قلب قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، لیکن کسی سورے کی تلاوت نہیں کی ہے۔ اصحاب کہف والے سورے کی تلاوت کی، اور اس کی بھی ابتدا کی 10 آیتوں کو حسین نے نوک نیزہ پہ سنایا۔ عزیزان محترم، وجہ جب پہنچی اور وجہ جب ہم کو معلوم ہوئی تو وجہ یہ تھی کہ حسین نے اس سورے کو اس لیے چنا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ بھی اتنا باوفا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ رسول کے صحابی ایسے تھے کہ رسول بلاتے رہے، یہ واپس جاتے رہے، حسین بھگاتے رہے، اصحاب کہتے رہے ہم جان نہیں سکتے، جان قربان کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، ایک بہت بڑا امتیاز کیوں رکھا؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں علی کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا کون سا حرف ہے جس میں علی نہیں ہے؟ علی العظیم سورہ، یعنی آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے رکھا ہے، نہ جانے کن کن مقامات پہ کن کن ناموں کے ذریعے سے مولا متقیان کو، لیکن امام حسین نے اس سورے کی تلاوت کر کے بتایا دنیا والوں کو کہ دنیا والوں پہچانو۔ کیا پہچانے؟ کہ قرآن میں سوائے اصحاب کہف کے کسی صحابی کا نام پہ سورہ نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا میں نے آپ کے سامنے، کوئی سورہ نہیں ہے سوائے اصحاب کہف کے کسی صحابی کے نام پہ۔ اللہ نے چیونٹی کے نام پہ سورہ رکھا، ناس کے نام پہ سورہ رکھا، یعنی مکھی کے نام پہ سورہ رکھا، فیل کے نام پہ سورہ رکھا۔ جانور تو اتنے افضل ہے کہ ان کے نام پہ سورہ قرآن میں اللہ نے رکھا، لیکن کسی صحابی کے نام پہ سورہ نہیں رکھا۔ امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے نوک نیزہ پہ بتایا کہ ان اصحاب کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ جو اپنے صاحبوں کے ساتھ وفادار تھے۔ ایک صلوات تو پڑھیے بھائی محمد علی محمد۔ جو اپنے صاحبوں کے ساتھ وفادار تھے۔ کیسا؟ آج بھی اگر دیکھیے نسخہ ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیجئے گا نوجوانوں، اکثر و بیشتر جو گلی کے جانور ہوتے ہیں نا، قرآن نے ان کو کلب کہا ہے، ہماری زبان میں اس کو کتا کہا جاتا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے رکھا ہے تو ہمیں بولنے میں کیا دقت ہے؟ تو سمجھانا تو پڑے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو یہ اس سورے میں ایک کتے کا تذکرہ ہے۔ جب یہ اصحاب کہف جا رہے تھے تو ان کا کتا ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور چلنے کے بعد یہ سب غار میں چلے گئے۔ غار میں جانے کے بعد یہ غار میں اپنے پیروں پہ منہ رکھ کے لیٹ گیا۔ قرآن میں ہے پورا، میں کسی روایت سے نہیں پڑھ رہا۔ جب یہ اپنے منہ پہ لیٹ گیا تو دقیانوس کے سپاہی ان کو تلاش کرنے کے لیے گئے۔ کتا تو نظر آیا لیکن اصحاب نظر نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، نہ ڈرا نہ بھونکا، خاموشی کے ساتھ لیٹا رہا۔ نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے، میں آپ کو کدھر لے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک جانور کو پتا ہے کہ صاحبوں نے ہمیں کہا ہے نہ ڈرنا ہے نہ بھونکنا ہے نہ یہاں سے جانا ہے۔ ایک جانور کو پتا ہے کہ اگر ان کا مالک انکار کر دے تو نہ بولنا ہے نہ ڈرنا ہے۔ ارے وہ کیسے صحابی تھے، رسول منع کر رہے تھے۔ ارے کہاں ہے بھیا آپ؟ تھوڑا سا میرے ساتھ تو ہو جائیے اللہ کے واسطے۔ یعنی رسول منع کر رہے ہیں اور یہ رو رو کے بتا رہا ہے۔ معلوم یا ان صحابیوں سے وہ جانور بہتر ہے جو اپنے مالک کی صدا سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ عزیزان محترم،
یہی وجوہات ہیں اور یہی حالات اور واقعات ہیں۔ اب اسی سے میں مربوط ہو جاتا ہوں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کچھ باتیں پڑھی بھی تھی آپ کے سامنے، انہی میں سے تھوڑا سا آگے میں قدم آگے رکھتا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ، اور یہ جملہ حالانکہ برابر ذاکروں سے سنتے، کثرت استعمال کی وجہ سے اتنی ہم توجہ نہیں دے پاتے، لیکن اس کی نزاکت کو دیکھیں، اس کے کمال کو دیکھیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ زندگی رسالت مآب، زندگی امیر المومنین، زندگی امام حسن مجتبی کا کسی کو ایسا صحابی نہیں ملے جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں۔ مولا کیا تھا ان میں خاصیت؟ کہا میں انہیں چراغ گل گل کر کر کے یہ کہہ رہا تھا واپس چلے جاؤ، یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، نانا بلا رہے تھے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کتنا کمال کا جملہ ہے۔ اور یہ تمام مناظر، یہ تمام حالات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کے اصحاب کو بھی دیکھا، انصار کو بھی دیکھا، تمام چیزیں امام کی نگاہوں کے اندر تھی۔ امام سے اچھا راوی، امام سے اچھا مصنف ہمیں کربلا دینے میں کوئی اور نہیں مل سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، انہوں نے اصحاب کی زندگی بھی دیکھی ہے، اور کس کس نے کیا کیا کہا وہ بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرایا ہے۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ اگر سطح ذہنی کو، میں پرانی مجلس بھی پڑھتے سکتا ہوں، آپ کو اٹھا بھی سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ تک پہنچے اور کچھ معاملات آپ کے ضمیر کے بیدار ہوں کہ کربلا کیا ہے اور ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے۔ تو روایت کے فقرے یہ کہتے ہیں کہ بہترین راوی اور بہترین مفکر اگر کوئی کربلا کا ہے ہمارے لیے، اس ذات کا نام سید سجاد ہے، اس ذات کا نام امام محمد باقر ہے۔ دو امام ہیں واقعات کربلا میں، ایک امام سجاد اور دوسرے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسا فقیہ میرے بابا کو ملا، اگر یہ جملہ کاش کے پہنچ جائے تو حالات حاضرہ کا جملہ بھی آپ تک پہنچے گا کہ جیسا ولایت فقیہ ہم میرے بابا کو ملا، آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، کاش کرے کہ یہ میرا جملہ پہنچے آپ حضرات تک۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آج ولایت فقیہ کے لیے پہچانے جاتے ہیں کون؟ آیت اللہ خامنائی۔ تو مجھے آپ اتنا بتا دیں کہ آیت اللہ خامنائی کو یہ سیرت کہاں سے ملی؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے اللہ کے واسطے۔ یہ ولایت فقیہ کی سیرت آیت اللہ خامنائی کو کہاں سے ملی؟ یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ تو اب تک ولایت فقیہ کا مسئلہ بالکل خاموش تھا، لیکن جیسے ہی اپنی گورنمنٹ بنی تو ولایت فقیہ کے مسئلے کو اٹھایا اور ولایت فقیہ کا اعلان آیت اللہ خامنائی نے کیا کہ میں ولایت فقیہ کے اوپر گامزن ہوں۔ اب اسی کو یہیں سے تھوڑا سا مربوط کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے تاریخ کربلا کو پڑھا ہے۔ تاریخ کربلا میں امام حسین نے جب حبیب ابن مظاہر کو بلایا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی حبیب میرے پاس آ جا، فقیہ کہہ کر امام نے حبیب کو خط لکھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فقیہ کہہ کر، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اجتہاد اور مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ ارے جب وقت کے امام کے زمانے میں فقیہ موجود ہے تو غیبت امام میں فقیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات کر دے محمد و محمد پر۔
عزیزان محترم، جب وقت کا امام باحیات ہے، زندہ ہے، جب ان کے زمانے میں ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے تو کیا غیبت امام میں فقیہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آج یہ باتیں بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ولایت فقیہی کا اثر ہے کہ جو اتنے بڑے دنیا کے اندر سب زبانیں بند کیے ہوئے بندروں کی طرح بیٹھے رہے، بس جس نے واقعات کربلا کو پڑھا تھا اور فقیہ کی منزل پہ تھا، اس نے فیصلہ لے کے بتا دیا کہ میرے سامنے فیصلہ امیر المومنین بھی ہے، فیصلہ حسین ابن علی بھی ہے۔ جب 9 لاکھ کی فوج سے حسین جیسا بہادر امام نہ لڑ سکا تو ان کا فقیر ان قبیلوں سے کیا ڈر پاتا؟ سلامات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک منزل، دوسری منزل جو سب سے پہلا اجتہاد کیا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کہاں سے آ گیا؟ یہ سلسلہ تو نیا ہے، امام کے ہوتے ہوئے کیا ہے یہ تمام چیزیں میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کہاں سے چلتا ہے۔ اجتہاد کی منزل کے اوپر سب سے پہلے کون ہے؟ بلال حبشی ہیں۔ کون؟ بلال حبشی نے سب سے پہلا اجتہاد کیا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ دیکھیے، جس وقت سرور کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ ہوئے، تو بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اور مدینہ چھوڑنے کے بعد شام وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے آپ، اور یہ عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ بلال حبشی نے۔ یعنی عہد جو ہے وہ واجبات میں آتا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، عہد وفا کہاں ہے؟ واجبات میں۔ میں نے نظر مانی کہ کل روزہ رکھوں گا تو میرے اوپر نظر کا روزہ رکھنا واجب، تو ایسا عہد بلال نے کیا تھا، جب تک زندہ رہوں گا میں اذان نہیں دوں گا۔ لیکن وہ وقت قریب آیا کہ جب بلال مدینے میں واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد یہ خبر جناب سیدہ کو پتہ چلی، تو شہزادی نے کہا کہ میرے بابا کے مؤذن بلال کو بلاؤ۔ جب بلال قریب آئے، قریب آنے کے بعد کہا، بلال میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ بہت توجہ کہ مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ اب یاد آئے تو کیسے آئے؟ بس ایک ہی تو ہنر ہے بلال کے پاس۔ کہا، بلال جیسی اذان میرے بابا کے زمانے میں دیتے تھے، اذان دے دو۔ بھائی سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اذان کے لیے جیسے کہا بلال کو، بلال نے کہا کہ میں نے تو عہد کیا ہے، میرا واجب ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے، اصول دین الگ ہے، فروع دین الگ ہے۔ فروع دین میں عہد آئے گا، اصول دین میں حکم سیدہ آئے گا۔ ارے کہاں ہے آپ؟ اصول دین میں حکم جناب سیدہ ہے۔ بس جیسے ہی بلال سے یہ کہا کہ بلال 2 اذان، اب بلال نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں اپنے عہد کو توڑوں یا نہ توڑوں۔ حکم سیدہ پہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی۔ میں کہوں گا بلال یہ واجب کیسے ترک کر رہے ہو؟ کہا، جب اصول دین حکم دے دے تو فروع دین کو قربان کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ عزیزہ یعنی اصول دین اگر حکم دینے لگے، اصول دین میں کون ہے؟ ائمہ معصومین، امامت اسی میں ہے نا، اور مرکز امامت کون ہے؟ جناب سیدہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ مرکز منبع عصمت کا کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی نے کہا کہ بلال اذان دو۔ اب واجب کو ترک کیا، فروع دین کو، اصول دین کی اطاعت کر کے۔ اجتہاد تھا یہ بلال کا پہلے کہ دنیا والوں پہچانو، جب اصول مقابلے پہ آ جائے تو فروع دین کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ اجتہاد کر کے، اگر یہ اجتہاد نہیں تھا تو پھر بلال نے کیوں چھوڑا؟ اور اس سے جناب سیدہ راضی کیوں ہوئی؟ سیدہ کا راضی ہونا بتاتا ہے کہ جو اجتہاد بلال نے کیا ہے وہ میرے بابا کی سیرت پہ عمل کر کے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد اور آل۔ شاید میں جلدی میں تیزی سے تو نہیں پڑھ رہا کہ جو میرے نوجوانوں کی سمجھ میں بات نہ پہنچی ہو۔ اجتہاد یعنی مجتہد کون بنا ہے؟ سب سے پہلا مجتہد بلال حبشی ہے۔ جناب سیدہ موجود ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، اجتہاد کر کے واجب کو ترک کیا، اور واجب کو ترک کر کے اصول دین، کیونکہ فروع دین ہے شاخیں اور اصول دین ہے جڑ۔
جب جڑ نہیں ہوگی تو پھر شاخ کہاں سے آ جائے گی؟ توجہ فرمائیے گا احباب کرام، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ وہ جڑ ہیں، جڑ۔ عدالت الہیہ، نبوت و امامت، قیامت، یہ سب کیا ہے؟ اصول دین ہے، یہ فوق ہے، فوقیت رکھتے ہیں فروع دین کے اوپر۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر فروع دین کہاں سے؟ ان کی وجہ سے فروع دین واجبات تک پہنچتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، امام سجاد علیہ السلام، کیونکہ بات سے بات نکل جاتی ہے تو پھر اس بات کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کربلا کے تمام حالات اور واقعات کو امام مد نظر رکھے ہوئے ہیں، پوری روایت امام کے سامنے ہے۔ امام سجاد علیہ السلام، دیکھیے اخلاق ہو تو ایسا جیسا امامت کا، سر چشمہ ایسا کہ جیسا امامت کا، یعنی کوئی ہے ہم میں ایسا کہ جو اپنے بھائی کے قاتل کو بخش دے؟ ہے کوئی ایسا؟ اگر آپ نے میرے بھائی کو گالی دی اور مجھے پتا چلا تو چاہے میں آپ سے سلام و کلام تو رکھوں گا، لیکن میرے دل میں خلش رہے گی کہ یہ میرے بھائی کا پکا دشمن ہے، اس نے فلاں گالی دی تھی، فلاں چیز سے نوازا تھا، اس نے فلاں دشمنی کی تھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خون کو خون کی ضرور آتی ہے، اور وہ بھی ہمارا اور آپ جیسا خون نہیں، وہ بھی وہ خون کہ جو ہاشم سے ہوتا ہوا علی تک اور علی سے ہوتا ہوا امام حسن اور امام حسین تک پہنچا، اور پھر وہ منتقل ہوا کبھی سجاد میں کبھی علی اکبر میں۔ توجہ فرمائیے گا اللہ کے واسطے۔ یعنی جس امام کو یہ پتا ہو کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، کیا آپ اس سے خوب روح سے پیش آئیں گے؟ اس سے محبت سے پیش آئیں گے؟ نہیں میرے عزیزو۔ یعنی گالی دینا، بدماشی کر دینا ایک الگ چیز ہے، یعنی جو بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ اس نے میرے بھائی کے سینے میں برچھی لگائی ہے، کیا وہ بھائی معاف کر دے گا؟ اگر ایسا کرم دیکھنا ہے تو دروازہ اہل بیت پہ آئیے گا۔ آئیے امام سجاد علیہ السلام کا دور دیکھیں، پڑھیں۔ ان کو یہ چیزیں اگر پرانی بھی ہو نا تو ان کو پرانی نہ سمجھیے گا، اگر ان سے ہمارا کردار بن رہا ہے، ان سے ہمارے اخلاق کے اندر تازگی پیدا ہو رہی ہے، اس سے بڑا کمال نہیں ہو سکتا ہے۔ سنا کے چلے جانا، چھوڑ دینا کمال نہیں ہے، یعنی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کر لینا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ توجہ سے سنیے گا، امام سجاد حسین بن نمیر، جب حسین بن نمیر ایک جنگل اور بیاباں میں بھوکا اور پیاسا گھوم رہا تھا تو امام سجاد ان مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، مدینے والے روٹیوں سے ترس رہے تھے۔ امام سجاد سواریوں کے اوپر گیہوں غلہ اکٹھا کر کے مدینے والوں کی کفالت کر رہے تھے۔ اب جب رات آئی ہے تو رات کے سناٹے میں امام نے اپنے قافلے کو روکا۔ اس میں مستور بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، کربلا ہو چکی ہے، واقعات گزر چکے۔ اب جب جنگل میں رکے تو ایک چراغ خیمے میں جلا ہوا تھا۔ جب اس چراغ کو جلتے ہوئے سے حسین بن نمیر نے دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے پانی کی سبیل ہو جائے، شاید مجھے کچھ کھانا مل جائے، یہ آہستہ آہستہ سہمے سہمے قدموں کے ساتھ یعنی خیمے تک پہنچتا ہے، اور خیمے میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جو غور سے دیکھا، کہا یہ ضعیف کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سید سجاد ہوں۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، پہچان لیا اور یہ پلٹنے لگا۔ ایک مرتبہ امام نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھا، کہا مسافر کہاں جا رہا ہے؟ جو تو حاجت لے کے آیا تھا سوال کر، ہم تیرے سوال کو پورا کریں گے۔ اب یہ پھر پلٹا کہ شاید مجھے انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ اب امام کے بارگاہ میں پہنچا، کہا میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ امام نے کھانا بھی دیا، امام نے پانی بھی دیا۔ دیکھیے یہ کرم کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام نے نہیں پہچانا؟ ارے جو امام زمین سے لے کے آسمان کے راستوں سے واقف ہے تو کیا وہ امام اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں پہچانے گا؟ عزیزو، معاملہ یہ ہے کہ امام نے پہچانا، اور پہچاننے کے بعد اسے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، سیراب بھی کیا۔ جب یہ پلٹنے لگا اب بھی اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ مجھے امام نے پہچانا نہیں، ورنہ مجھ بھوکے اور پیاسے کو یہ کھانا نہ دیتے۔ اللہ اکبر، کھانا اور پانی دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مجھے پہچان نہ سکے۔ جب یہ پلٹا، پلٹنے کے بعد اس کی فکر کو امام سجاد نے پڑھا، پڑھ کے کہا کہ اے حسین بن نمیر بن فلا بن فلا بن فلا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے؟
اللہ اکبر. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے؟ کہ اگر پہچان لیا تو آپ نے تو مجھے کھانا کیوں دیا, مجھے پانی کیوں دیا؟ ہم بتانا چاہتے. امام سجاد کا جواب سنیں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تو کس خاندان نجس میں پلا ہے. میں خاندان طیب و طاہر کا پروردگار ہوں. بھائی صلوات پڑھیے محمد علی محمد. اللہ اکبر. کہا یہ تمہارا کردار تھا کہ تم نے 6 مہینے کے بچے کے اوپر کھانا اور پانی بند کیا. ہم نے اپنے بھائی کے قاتل کو کھانا اور پانی دے کے بتا دیا کہ تم نجس باپ کے نطفے کی اولاد ہے, ہم شجرہ طیبہ کی اولاد ہیں. وہ تیرا اخلاق تھا, یہ ہمارا اخلاق ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اللہ اکبر. ہے ایسا کردار دنیا میں کسی کا جیسا امام زین العابدین سید الساجدین امام عابد بیمار کربلا کا کردار. اب دوسری چیز ایک منزل اور سنانا چاہتے ہیں امام سجاد کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت مشہور ہوگا بیمار کربلا. بیمار کربلا میں شاید پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں, میرے یاد آ رہا ہے. چوتھے امام بیمار نہیں تھے, وقتیہ طور پر تنازعات بخار تھا جس میں بے ہوشی کا غلبہ تھا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پہ اور طب سے تعلق رکھتے ہیں, بیماری بخار کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. بخار صحت کی علامت ہے جب طبیات آپ پڑھیں گے. لیکن میرے عزیزوں یہ وجہ اس بات کی تھی کہ اگر سید سجاد تندرست ہوتے تو میرا چوتھا امام کبھی نہیں پسند کرتا کہ میں زندہ رہ جاؤں اور میرا بابا شہید ہو جائے, کیونکہ امامت کو آگے چلنا تھا. امامت ختم ہو جاتی تو نسل امامت آگے کیسے بڑھتی؟ اب سلام ہے اس بیوی کو کہ جو جلتے ہوئے خیمے سے ایک نہیں کربلا سے 2 اماموں کو بچا کر لائی ہے. اللہ اکبر. جو 2 اماموں کو بچا کے لائی, ایک سید الساجدین کو, ایک امام محمد باقر کو. میں لاکھوں سلام کرتا ہوں. اگر آج غیبت میں 12واں امام ہے تو میرے عزیزوں جناب زینب کا صدقہ ہے. اگر شہزادی نہ ہوتی تو امامت کا سلسلہ کربلا میں منقطع ہو جاتا. میں اسی لیے کہتا ہوں جو 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین کے مقصد کو بچائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے. لبیک یا زہرا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. میرے عزیزوں جو مقاصد انبیاء کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین کے مقصد کو بچا لے جائے اسے ثانی زہرا زینب کبریٰ کہتے ہیں. خدا کی قسم اگر آج یہ امامت ہم تک پہنچی ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جناب زینب کبریٰ کا ہے. لاکھوں سلام ہو میرے عزیزوں. دیکھیے غش اور غش کے عالم میں سفر 1600 میل کا سفر کربلا سے جو ہوا ہے, چوتھے امام کے حوالے سے یہی ملتا ہے کہ طوق اتنا وزنی تھا. دیکھیے مصائب نہیں, دیکھیے مصائب سے فضائل کا گوشہ اٹھانا چاہتا ہوں جو میری عادت سے بھی ہے. یعنی اتنا وزنی طوق تھا اور طوق کے ساتھ اس میں اتنی اذیت پذیر چیزیں لگائی گئی تھی. اس میں آگے بھی کانٹے تھے اور پیچھے بھی کانٹے تھے. ایک سبب تو مجھے یہ ملتا ہے کہ اس وجہ سے چوتھا امام کربلا سے حالت رکوع میں سفر کرتا ہوا چلا. دوسری منزل یہ ہے کہ اسی طوق میں امام باقر علیہ السلام کا طوق پیوست تھا. اسی طریقے سے سفر کرتے رہے. اب جملہ سنیں, ہر منزل پر
ہر موقع پر امامت کو اگر کوئی سہارا دے رہا تھا، اس شہزادی شجاع بی بی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس جملے کی شاید اگر قدر کر لیں آپ، ہر منزل پہ سنبھالتی ہوئی چلی سجاد، گھبرانا نہیں، ابھی عباس کی بہن زینب زندہ ہے، سجاد سفر کرتے رہو، خود ہی زندہ ہے۔ ہر منزل کے اوپر جناب زینب ثانیہ زہرا امامتوں کو سہارا دے کے چلی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل جائے تو اس کی پانی سے جان بچ جاتی ہے، لیکن جو بازو میں کھڑے ہو کے کہے سجاد ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تیری پھوپھی زینب زندہ ہے، یہ کتنا بڑا کردار تھا۔ امام سجاد کو شام غریبہ میں جو آگ لگی ہے قبلہ، اس میں ارادہ یہ تھا کہ نسل حسین کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں وہ اٹھانے والی نہیں پڑھ سکتا ہوں یہیں سے، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ حوالے سے آپ تک پہنچ جائے۔ چوتھے امام کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا جو خیام میں آگ لگائی گئی، لیکن اس منزل کو اگر کسی نے کامیاب بنایا، پتا ہے کون ہے؟ اگر چھوٹی سی چنگاری گھر میں لگ جائے، دھواں ہونے لگے تو عورتیں دور بھاگ جاتی ہیں، قریب نہیں جاتی، لیکن شمر اور خونی کہتا ہے کہ شعلے بھڑک رہے تھے، ایک شجاعانہ بی بی خیمے کے اندر ایسے داخل ہوئی جیسے کبھی علی نے 2 انگلیوں پہ خیبر اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر! اور اکیلی نہیں آئی ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے، چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ ثانیہ زہرا نے کہا اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لائی، کہا اس سے بڑی قیمتی چیز میرے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلسلہ امامت یہیں سے آگے چل رہا ہے۔ سلسلہ امامت یہ پہلی منزل ہے جو قتل ہونے سے جناب زینب کبریٰ نے بچایا۔ آئیے ایک منزل اور سنانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ جب دربار شام میں یہ قافلہ پہنچا اور یزید تخت پر آیا، اور تخت پہ آنے کے بعد جب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی اور گلے میں خاردار توق دیکھا تو یزید کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ کہا تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ اس نسل کو ختم کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ تو نامکمل جنگ رہ گئی ہے۔ اس طریقے کے جملے یزید نے استعمال کیے۔ میرے عزیزوں، کہا ہم نہیں چاہتے کہ نسل حسین آگے بڑھے اور پھر کوئی حسین بنے۔ کون کہہ رہا؟ یزید کتنا ڈر چکا تھا میرے عزیزوں۔ یعنی یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین کی بہن زینب شام آئے۔ اگر زینب شام آ گئی تو میری حالت خراب ہو جائے گی، اس لیے راستوں میں اذیتوں پہ اذیتیں دیتا ہوا لایا۔ لیکن جناب زینب اور امام سجاد کے خطبوں نے بتا دیا کہ پہچان تو کس باپ کا بیٹا ہے، ہم کس باپ کی اولاد ہے، مینا کے وارث ہم ہیں، یعنی کعبے کے وارث ہم ہیں۔ یہ خطبے کس کے؟ امام سجاد۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں امام کا خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب موقع نہیں رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس حالت میں جناب زینب کبریٰ پہنچتی ہے۔ اب تک مجھے آپ بتائیں، اتنے ذاکرین اور علماء اور مبلغین کو سنا، کہیں 5ویں امام کا تذکرہ آیا آج تک؟ کہیں 5ویں امام بولے ہو؟ کہیں 5ویں امام کا ذکر ہوا ہو؟ میں نے نہیں پڑھا اور نہ کسی سے سنا، لیکن ہاں ایک منزل مجھے ملتی ہے۔ کہاں پر؟ شام کا دربار ہے۔ جب چوتھے امام کو دیکھ کر اس ملعون نے کہا کہ یہ کیسے بچ گئے، نسل حسین ختم ہونی چاہیے تھی، کہا قتل کر دو، یہ میرا حکم ہے۔ اب تک یہ کہہ رہا تھا کہ حسین کا قاتل میں نہیں ہوں، ابن زیاد ہے، لیکن میرے عزیزوں جناب زینب اور سید سجاد نے اس سے کہلوا دیا کہ جو سجاد کو قتل کر سکتا ہے اسی نے حسین کو بھی قتل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ یعنی دبے ہوئے رازوں کو فاش کرانا یہ سید سجاد کا کردار اور جناب زینب کا کردار تھا۔ اور جیسے یہ جملہ کہا کہ قتل کر دو، جلاد خنجر لے کے آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد امام سجاد کا وہ وقت قریب تھا کہ یہ ملعون خنجر چلا دیتا اور امام شہید ہو جاتے۔ اس موقع پر اسی توق میں بندھی ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا سن 3.5 برس یا 4 برس کے قریب ہے۔ کون؟ امام باقر۔ امام باقر علیہ السلام دیکھیے 700 کرسی نشی بیٹھے ہوئے درباری امیر
غریب فقیر جتنوں کو بلایا تھا سب کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس عالم میں۔ جب کہا کہ قتل کر دو علی بن الحسین کو، تو پانچویں امام بولے، اب تک کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے پانچویں امام کا۔ پانچویں امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دو اور قتل کر دینا۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ جیسے ہی امام باقر نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دے، یزید نے منہ پھیر لیا، تو ادھر کے لوگوں نے کہا کہ بچے کا سوال ہے جواب کیوں نہیں دیتا؟ ادھر کے منہ پھیرا تو ادھر والوں نے کہا، سامنے والوں نے کہا۔ جب ذلیل ہو گیا تخت پہ بیٹھا ہوا، تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ تمہیں بچہ لگتا ہے؟ کہا تمہیں یہ بچہ لگتا ہے؟ یہ اپنے دہن میں زبان علی رکھتا ہے۔ کہا یہ اپنے دہن میں زبان علی رکھتا ہے کہ جس نے علی کو نہیں سنا وہ کیا جانے۔ میں جانتا ہوں کہ علی کیسے بولتا تھا، اجازت نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ عمرہ وہ جو رئیس اور تماشائی تھے، کہا ایک بچہ ہی تو پوچھ رہا ہے، کیا پوچھے گا، کتنا سن ہے اس بچے کا؟ ابتدائی بات کا کوئی سوال کرے گا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے، یعنی یزید کے تخت پہ اگر کسی کو ذلیل بنایا اس ذات کا نام محمد باقر ہے۔ اور سوال کیا، جب اجازت ملی کہا مجھے بس اتنا بتا دے کہ تم مسلمان ہو، قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا پھر بتاؤ کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قتل کیوں نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ کیوں لے گئے تھے جناب یعقوب کے پاس سے جناب یوسف کو قتل کرنے کے لیے؟ جو چھوٹا بھائی بڑا بھائی تھا جناب یوسف کا، اس نے کہا قتل نہ کرنا، ان کو کنویں میں ڈال دو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ معصوم کو پانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں بولنا ہے آپ خدا کے واسطے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہو گئے، نتیجہ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ بس جیسے یہ فکر کہا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قتل کیوں نہیں کیا، خدا کے واسطے کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ جب جواب امام باقر علیہ السلام سامنے آئے گا تو یزید کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی علماء کی طرف دیکھتا ہے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، جواب اسی کے پاس تھا جو وارث قرآن تھا۔ جو وارث قرآن ہوگا وہی قرآن کا جواب دے گا نا۔ تو اس عالم میں امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں چھوٹا سا سوال آپ سے کیا، مجھے جواب نہیں ملا، کیونکہ میرے باپ کی زندگی موت اور حیات کا سوال ہے، یہ جواب دے دیجیے اور قتل کر لیجیے۔ جب جواب نہ ملا تو ایک رئیس جو سب سے بڑا تھا کہا کہ او یزید، جب تیرے بس کا سوال کا جواب نہیں ہے تو اس بچے ہی سے جواب بھی مانگ لے۔ اب اجازت ملی اور ملنے کے بعد امام باقر سے پوچھا، بہت توجہ میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں، کہا کہ چلو تم ہی بتاؤ۔ تو امام باقر نے سر اٹھا کے کہا کہ پہچانو، وارث قرآن ہم ہیں، محمد کی نسل ہم ہیں۔ اللہ اوپر دیکھے پورا شجرہ بتا رہے ہیں، 3 برس کی عمر ہے امام باقر کی، اور اس کے بعد جواب دے کہتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو قتل اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ حلال زادے تھے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ، خدا کی قسم میں تو بہت بڑی بات کہہ گیا۔ اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ حلال زادے تھے۔ حلال زادہ معصوم کو قتل نہیں کر سکتا، معصوم کو قتل وہ کرے گا جس کا خون بھی نجیس ہو، نطفہ بھی نجیس ہو۔ توجہ فرمائیے آپ نے ارباب کرم، یہ کون ہے؟ یہ میں آپ کو ایسا روا روی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کربلا پڑھ کے آیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں رکھا 5ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک بچے نے، دیکھیے لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب عباس پہ کہ اگر جناب عباس اتنے بڑے عالم تھے تو بولے کیوں نہیں، اپنا علم کا جوہر کیوں نہیں دکھایا، جتنے بڑے شجاع تھے اتنے بڑے ان کو صاحب علم بھی ہونا چاہیے تھا۔
میرے عزیزوں جواب عباس سنیں گے. جناب عباس فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو, ہمارے گھر کی تہذیب یہ ہے جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹا نہیں بولتا, جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹا نہیں بولتا. کہا میرا زمانہ وہ تھا کہ میرا بابا علی موجود تھا, میرا بھائی حسن موجود تھا, میرا بھائی حسین موجود تھا, بس حسین نے ایک مرتبہ اجازت دی تو منبر پہ آ کے خطبہ نہیں دیا بلکہ کعبے کی چھت پہ بلند ہو کے جب پڑھنا شروع کیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عباس نہیں علی بول رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد محمد. جو فرمایا آپ نے, یہ کوئی وہ معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ خدا کی قسم ایک جملہ, کیونکہ مجھ سے گزارش بھی کی گئی تھی کہ جناب عباس کی جنگ سنائیے گا, موقع نہیں رہا میرے پاس, ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا, کیونکہ اس کے بعد تبرک کا بھی اہتمام ہے, دور دور تک لوگ جائیں گے. آخری بات عرض کر دینا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے, جناب عباس علیہ السلام کو دنیا کیا پہچانے گی, یعنی وہ غازی, وہ ابو الفضل عباس. آخری بات اور مجلس تمام ہے میرے عزیزوں, کہ ان کے پاس شجاعت تھی, بہادری تھی, لیکن علم نہیں تھا. غازی کے ایک خطبے میں اپنے کو یہ بتلوا دیا کہ جو زبان میرے بابا کے ذہن میں تھی وہی زبان عباس کے منہ میں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل سنیں. کہا جب میں پیدا ہوا, جب میرا بابا علی پیدا ہوا تو اس وقت تک کوئی غذا نہیں کھائی, کسی کو طرف دیکھا نہیں, نہ روئے. کون؟ مولا متقیان خانہ کعبہ میں, جب تک کہ امامت کو لینے کے لیے نبوت نہ پہنچ گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جب تک امامت کو لینے کے لیے نبوت نہ پہنچی, بس نبوت کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا, امامت نے نبوت کے ہاتھوں پہ انگلائی کو لیا, اور لینے کے بعد کبھی آنکھیں کھولی تو چہرہ نبوت پہ نگاہ پڑی. پہلی نگاہ کہاں پر؟ چہرہ نبوت پر. رسول سے پہلے نہ کوئی غذا استعمال کی تھی, 3 دن گزر گئے تھے. رسول اسلام نے اپنی زبان کو دہنے امیر المومنین میں رکھا, زبان رسالت کو علی نے چوسا. اب اس زبان رسالت کو چوسنے کے بعد یہ سلسلہ حسین تک پہنچا. جب عباس پیدا ہوئے تو عباس کو دیکھنے کے لیے حسین پہنچے. حسین کے بھائی نے نہ کوئی غذا کھائی ہے, نہ آنکھوں کو کھولا ہے. ام المومنین نے کہا کہ اے آقا, یہ آپ کا بھائی نہ بولتا ہے, نہ زبان کھولتا ہے, نہ غذا کھاتا ہے. بس جیسے ہی حسین کے ہاتھوں کی نرمی کو عباس نے محسوس کیا, سب سے پہلی نظر زیارت کے طور پر حسین کے چہرے پہ پڑی, اور حسین نے اپنی زبان دہنے عباس میں رکھی. اب یاد رکھنا, جب بھی عباس بولیں گے کبھی حسین بن کے بولیں گے, کبھی علی بن کے بولیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس عزیزان محترم, گفتگو تمام ہو گئی. آخری منزلوں میں باتیں بہت رہ گئی, ایک مجلس میں تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے تو اس میں تھوڑے حالات پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا, چوتھے امام علیہ السلام کے سامنے. لیکن میرے عزیزوں, 2 امام ایسے ہیں کہ جو خون کے آنسو روئے ہیں. اللہ اکبر. 2 امام, ایک امام زندہ ہے جو خون کے آنسو روتا ہے, ایک امام وہ ہے کہ جس کی آج شہادت کی شب ہے. اللہ اکبر. عزاداروں, میں بار بار یہ جملہ اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں, دیکھیے داد دینے میں کوتاہی ہو سکتی ہے, خطبہ سننے میں کوتاہی ہو سکتی ہے, مال مجلس مصائب ہے. مجلس میں احساس دلانا خطیب کا کام ہوتا ہے. ذرا سا محسوس کریں کہ 35 سال میرا اور آپ کا چوتھا امام خون کے آنسو روتا رہا. جب پانی ختم ہو گیا تو اب خون بن کے آنسو نکلنے لگے. یہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا چوتھا امام. اب ایک دلیل دیتا ہوں میں اس کے لیے, ذرا سا محسوس کیجئے گا. ایک شخص, آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے, آیت اللہ خوئی کے پاس جا کے کہتا ہے, اے آقا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ مبلغین, یہ مفکرین, یہ خطبہ, یہ علماء مسائل میں یہ پڑھتے ہیں کہ سجاد 35 سال خون کے آنسو روتا رہا, یہ کیسے ممکن ہے کہ خون کے آنسو؟ تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں پہلے نماز مغرب پڑھ لوں اور میں تیری بات کا جواب بعد میں دوں گا. آیت اللہ خوئی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے
اور مصلی پہ عبادت تمام کرنے کے بعد ایک ذاکر سے کہا کہ تو ذرا کربلا والوں کی مصیبت بیان کر. اور سامعین میں آیت اللہ خوئی بیٹھے تھے، اپنا رومال نکالا سفید اور لگانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا. مجلس تمام ہو گئی. جب مجلس تمام ہوئی ہے نار بات ہے تو ایک مرتبہ وہ شخص پھر امام کے پاس آیا، آیت اللہ خوئی کے پاس آیا کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. آیت اللہ خوئی نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور نکالنے کے بعد کہا تیرا جواب اس کے اندر ہے. اب جو اس نے رومال کھول کے دیکھا تو اس میں 2 خون کے آنسوؤں کا نشان تھا. کہا یہ کیسا ہے؟ کہا جب 1400 برس کے بعد آج میری کیفیت یہ ہے کہ میں کربلا والوں کی مصیبت پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون آ جاتا ہے. ارے جس امام نے مسلسل اپنے نگاہوں کے سامنے کسی کو تیر لگتے ہوئے دیکھا، کسی کا گلا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے. میرے عزیزوں، آیت اللہ خوئی نے جواب دے کے بتا دیا کہ پہچانو کہ جب 1400 برس کے بعد جب کلیجے پہ ہم جیسوں کی چوٹ لگتی ہے تو ہمارے آنسو خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سن لیا بابے آقا، کہا وہ سجاد کہ جس نے خون میں ڈوبا ہوا بابا کا مردہ دیکھا، جس نے باپ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، جس نے اکبر کے سینے میں بچی کا پھل دیکھا، کیا وہ سجاد بھی خون کے آنسو نہ رہے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بیمار کربلا کے مسائل ہیں، بھول کے نہ بولا. میرے عزیزوں، آج تک 2 چیزوں کا جواب مجھے کربلا کے کسی مقتل میں نہیں ملا ہے. ایک تو یہ کہ سجاد کی پشت پر کتنے کوڑے لگائے، سجاد کی پشت پر کتنے کوڑے لگائے گئے. اور دوسرا جواب یہ نہیں ملتا کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ازاکاروں مجلس ہو گئی ہے. ایک روایت امام سجاد کے حوالے سے اور سن لیں. ازاکاروں کیا سناؤں میں آپ کو، خدا کی قسم بڑی قیامت کی روایت ہے کہ جب رہا ہونے کے بعد میرا چوتھا امام مدینے پہنچتا ہے تو ایک شخص امام کے سامنے پانی لے کر کوزے میں وضو کر رہا تھا. جب اس پانی وضو کرنے والے پہ امام سجاد کی نظر پڑی، میرا اور آپ کا چوتھا امام ارے چیخ مار مار کے رونے لگا. وہ وضو کرتا ہوا اٹھا اور امام کے قریب آ کے کہتا ہے مولا کیا میری وضو میں کوئی غلطی ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ تو وضو پانی سے کر رہا ہے، اگر اتنا پانی کربلا میں مل جاتا. ارے میرا بھیا اصغر، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس آخری روایت ہے، مجلس تمام ہے. ارباب اعزاز سن لیجئے گا، وہ آخری روایت کیا ہے؟ قید خانہ شام ہے. قید خانہ شام میں بیمار امام کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے. جب ہتکڑی اور بیڑیوں کی آواز ایک چھوٹی سی بچی نے سنی، اللہ اکبر، میں کیسے پڑھ پاؤں گا اس روایت کو؟ اللہ کرے مجھے طاقت ملے اور میں بہن اور بھائی کی مصیبت کو بیان کر سکوں. سنیے دربار اعلیٰ، جزاکم اللہ. جب بہن بھائی کے قریب آئی، ایک مرتبہ سکینہ کے ہاتھ حجاج کے قدموں پہ پڑے. کہا کون ہے؟ کہا میں آپ کی پیاسی بہن سکینہ. جیسے یہ کہا بہن ہم لوگوں کیا ہے؟ کہا میں آج بہن بن کر نہیں آئی ہوں، آج میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. بھیا اے میرے بھیا مجھے اتنا بتا دے کہ پیاس کی قسمیں کتنی ہے، پیاس کی انتہا کیا ہے؟ امام سجاد نے فرمایا کہ جب بدن کا پانی ختم ہو جائے تو اس وقت جب پیاس بڑھتی ہے تو ہونٹ پھٹ جاتے ہیں.
ارے کیسے پڑھوں گا خدا کی قسم یہ روایت کا ہونٹ بیٹھ جاتے ہیں کا جب پیاس اس سے زیادہ بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے وہ اتنا کہنا تھا کہ سکینہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی کا میرے بابا کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا ارے جب پیاس زیادہ بڑھی اصغر کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اللہ اکبر خدا کی قسم سنے گا ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کہ بھیا کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی خاصیت ہے وہاں بہن جب بدن کا پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے تو ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے سکینہ نے ایک مرتبہ سیر اٹھا کے کہا بھیا ارے میری ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا ہے اجروں کو اللہ اس کے بعد شہزادی کہتے بھیا بس میری ایک وصیت کے لیے آئی ہوں کہا بہن کیا وصیت ہے کہا جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو مجھے کئی نرم جگہ پہ دفن کرنا ارے میرے بدن کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا آئے سجاد امام باقر فرماتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا بابا آپ ضعیف کیسے ہوئے کہا مجھے سکینہ کے جنازے نے ضعیف کر دیا ارے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا میرا بیمار ایمان میرا بیمار ایمان نام زینب کا جو کرو نے پکارا ہوگا میرا بیمار ایمان میرا بیمار سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا میرا ایمان یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے میرا بیمار ایمان دربار ہائے بیمار ہائے دربار سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا تین دن گزرے کڑی ہے تین دن گزرے کڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان شام والے ہنس رہے ہیں بے